اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتقطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ سورہ حج کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 ہے کہ حنفاء للہ، بس تم در حالانکہ خدا کی طرف تم سب مائل ہو۔ اس حج سے تم، حج کا فلسفہ یہ ہے کہ خدا کی طرف مائل ہو اور شرک سے منحرف ہو جاؤ۔ ایک تو خدا کی طرف مشرکین سے بھی بیزاری اختیار کرنی ہے، شرک سے بھی بیزاری اختیار کرنی ہے، اور ایک پہلے بتا چکے ہیں کہ حج کا فلسفہ اختتام اس کا لقاء الامام ہے، لقاء الامام ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، بس در حالانکہ تم سب خدا کی طرف مائل ہو جاؤ۔ حنفاء للہ، خدا کی طرف مائل ہونا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بس شرک سے بھی منحرف ہو جاؤ، شرک سے بھی منحرف ہو جاؤ۔ جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کا کیا حال ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، بس جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے بس گویا وہ آسمان سے گرتا ہے۔ کیا مراد آسمان سے گرتا ہے؟ یعنی انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے، بلندی کے درجے سے پستی میں گرتا ہے۔ شرک انسان کو بلندی سے پستی میں گرا دیتا ہے۔ انسانیت کے درجے سے نکل کے وہ یا تو جمادات میں سے ہو جاتا ہے، یا چوپایوں میں سے ہو جاتا ہے، یا ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ فَتَقْطَفُهُ الطَّيْرُ، بس تیزی سے پرندے اسے اچک لیتے ہیں، تیزی سے پرندے بس اس سے گرتا ہے تو کوئی شاہین آ کے اسے اچک لیتا ہے، چیل کوے اسے اچک لیتے ہیں۔ یہ نہیں مراد، تیزی سے پرندے اسے اچک لیتے ہیں یعنی تیزی سے شیطان اس کا شکار کرتا ہے، شیطان کے شکار میں آ جاتا ہے، وہ شیطان کے حملے سے زخمی ہو جاتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ مراد یہ ہے۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا اسے بہت دور گرا دیتی ہے، یعنی کیا؟ یا مشرکین کو یہ شرک راہ حق سے دور گرا دیتا ہے، مراد یہ ہے۔ شرک انہیں راہ حق سے دور گرا دیتا ہے، اتنا دور ہوتے ہیں کہ نہ ہادی کو دیکھتے ہیں نہ ہادی کی آواز سنتے ہیں، ضلال بعید، نہ ہادی کو دیکھتے ہیں نہ ہادی کی آواز سنتے ہیں۔ مثال بیان کی گئی ہے، مشرک آسمان سے گرتا ہے، انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے پستی میں، چوپایا یا جمادات میں سے، یا ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یا شیطان کا شکار، اور بس شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، یا یہ شرک انہیں دور گرا دیتا ہے، اتنا دور کہ وہ ہادی حق کو نہ دیکھتے ہیں نہ ہادی حق کی آواز سنتے ہیں۔ ذالک، بس معاملہ اسی طرح ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو خدا کے شاعر کی تعظیم کرے۔ شاعر اللہ کی کیسے تعظیم کریں؟ شاعر اللہ کی تعظیم ایسے کرنی ہے کہ وہاں جا کے موحد بننا ہے، وہاں سے ہو کے آئیں، بعد میں شرک کریں، وہ آئے ہو ہم پر۔ کہا نا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے۔ بس یہ شاعر اللہ علامتیں کہاں تک پہنچائیں؟ توحید تک پہنچائیں۔ حاجی بن کے آئے انسان اور اس کے بعد شرک کرے تو پسترین چیز ہے۔ یا ذالک، یہ معاملہ اس طرح ہے، جو تعظیم کرے شاعر اللہ کی، کیسے؟ فإنما، بس یقیناً یہ تعظیم شاعر اللہ تقوی القلوب، دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تقوی میں زیادہ اضافہ ہو، اطاعت میں زیادہ ہو۔ خدا نے یہ شاعر اللہ اس لیے نصب کیے ہیں تاکہ خدا کی اطاعت مزید کی جائے، تقوی میں اضافہ ہو، دلوں کے تقوی میں سے ہیں۔ لکم فیہا منافع، تمہارے لیے دنیاوی فائدے بھی ہوں گے، تمہارے لیے اور دنیاوی فائدے بھی ہوں گے، لیکن مہم فائدہ اخروی ہے۔ اب دوسرے منافع، لکم فیہا، اور تمہارے لیے ان شاعر میں جیسے قربانی کا اونٹ، اس میں دوسرے منافع بھی ہیں۔
کیا الا اجل مسمى، قربانی کو ذبح کرنے کی مدت سے پہلے دوسرے منافع بھی ہیں، کیا ان پر سوار ہو کے آتے ہو، راستے میں ان سے دودھ سے نفع حاصل کر سکتے ہو، سواری بھی کی، دودھ کا نفع بھی حاصل کیا، پھر آ کے اسے قربان بھی کیا۔ ظاہری فائدے بھی ہیں لیکن اخروی فائدہ، توحیدی فائدہ، معنوی فائدہ مہم، وہ پہلے ذکر کیا، لقاء امام اور توحید، شرک سے دوری، لکم فیہا منافع، اور تمہارے لیے ان شاعر میں، جیسے قربانی کا اونٹ، قربانی کے اونٹ میں منافع اور بھی ہیں، دودھ پی سکتے ہو راستے میں، سوار ہوتے ہو قربانی کی جگہ تک پہنچانے سے پہلے، الی اجل مسمى، یعنی قربانی کی کو ذبح کرنے کی مدت تک تم یہ کام کر سکتے ہو اسے، ثم محلھا، پھر اس کے قربانی کی جگہ الی البیت العتیق، آزادی والا گھر ہے، بیت العتیق ہے، یعنی تم قربانی اس طرح کرو کہ تم آزاد ہو جاؤ، خواہشات نفسانی کی پیروی سے آزاد ہو جاؤ، دنیا کی محبت سے آزاد ہو جاؤ۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔